ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بات یہی کی جا رہی ہے کہ گولی کا جواب جو ہے وہ گولی سے دیا جائے گا. مذاکرات کی بات ہوتے ہوئے میں بہت کم سنائی دی ہے. نوشاد صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی اور میں اسی آپریشن کو لے کر بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ایک بڑی خبر ہے کہ اگر اس طرح سے ایک بڑے گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، مارکیٹس بند کروا دی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپریشن اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا کہ اتنے بڑے موب کو سنبھال لیا جائے گا. آپ کو صحیح لگتا ہے یہ فیصلہ، اگر واقعتاً یہ فیصلہ کر لیا گیا تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، خبریں تو اس طرح کی آ رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی آپریشن جو ہے وہ فوری طور پر لانچ کیا جائے گا. اچھا، یہ وہ جو ہوتا ہے نا کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں تھریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جن بڑکوں کی بات کاشف صاحب نے کی ہے، اگر یاد ہو کاشف صاحب کو، ایسے کئی وزراء ہماری ماضی میں گزرے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ بڑھ بڑھ کے بڑکے لگایا کرتے تھے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کسی کو تھوڑا سا ڈرا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیک ڈور پہ مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر صرف آپریشن کرنا ہوتا یا مذاکرات نہ کرنے ہوتے تو آپ کو یہ جو کل یا پرسوں آپ جن مذاکرات کی بات کر رہی تھی وہ کیسے ہو رہے ہوتے؟ کیوں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا گئے ہوتے اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ پہلے ہی کیا جا سکتا تھا. مسئلہ یہ ہے، دیکھیے، یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی دفعہ تحریک لبیک کا دھرنا آیا تھا تو اس وقت آپ کو شکلیں بدل جاتی ہیں، وزراء کی باتیں وہی ہوتی ہیں تقریباً جو آج بھی آپ کو سنائی دے رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی اس وقت جو گفتگو کرتے تھے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. ساری حکومتیں جو ہیں وہ اسی طرح کی گفتگو کرتی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو بات ابھی شہزاد فاروقی صاحب نے کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے، حکومت کا امتحان بھی اب شروع ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا امتحان بھی اب شروع ہوا ہے. حکومت کا امتحان یہ ہوگا کہ حکومت کتنا جلد ان کے یہ جو اس وقت احتجاج کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں ان کو کتنا جلد یہاں سے نکال کر اسلام آباد کی حدود سے باہر نکال دیا جائے گا. اور نہ صرف ان کو نکالا جائے گا بلکہ یہ جو ابھی شیراز جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جناب جو آپ کے ملک کے اندر مختلف شہروں میں جو کاروباری زندگی جو ہے اس کو پرابلم آ رہی ہے، عام آدمی کو مسئلہ آ رہا ہے، بچوں کے سکول بند ہیں، پیٹرول کی جو ہے وہ قلت ہونا شروع ہو گئی ہے، سبزی اور پھل کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں، یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے. جی ہاں جی. تو اس کو کس طرح سے اور کتنی جلدی اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اس ڈیمیج کو. اور پاکستان تحریک انصاف کا اس لیے شروع ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک موسم کو دیکھے جانے بغیر اس آس کے اندر، کیونکہ یہ بات بالکل اب اوپن ہو رہی ہے کہ جو جنرل فیاض حمید ہیں ان کا ٹرائل بالکل آخری مراحل میں ہے اور کچھ چیزیں انہوں نے ایسی جو ہیں وہ بتائی ہیں جو آپ کے ارباب اختیار ہیں جس کی وجہ سے جو پھندا ہے وہ عمران خان صاحب کے گلے کے بہت قریب ہو رہا ہے. تو اس طرح کی جب باتیں آئیں گی تو پھر یہ پرابلم ہوگا کہ آپ اس کو کس طرح سے سسٹین کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کیسے بیٹھی؟ دیکھیں، آپ نے ڈی چوک سے واپس بھیجا انہیں، وہ ٹولیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ مختلف حصوں میں بٹ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی اسٹرینتھ ٹوٹ جاتی ہے قافلے کی، تو حکومت اس پہ قابو پا لے گی. بھائی پہلے تو میں تیسری بات پہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جس وقت ایک صوبہ جو ہے وہ وفاق پہ چڑھائی کرتا ہے تو اس کو کوئی خطرہ لاحق اس وقت نہیں ہوتا، لیکن وہ جب صوبہ کے ان چڑھائی کرنے والوں کے خلاف، بلوا کرنے والوں کے خلاف، حملہ کرنے والوں کے خلاف کو کارروائی ہوگی تو اس وقت وفاق کو پرابلم ضرور آئے گی. یہ بات جو ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جو بات ہے نا کہ کون سا وقت ہوگا کہ کس وقت وہ فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا، میں نے تو اس کے فیصلے کی اناؤنسمنٹ کی بات نہیں کی. وہ کب کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، یہ ان کا معاملہ ہے جنہوں نے کرنا ہے. میں تو صرف ایک بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. باقی رہی بات یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں ڈیولپڈ ہے نا جی، پاپولر ہے جی، بہت زیادہ، یہ بڑی ریلیٹو سی ٹرم ہوتی ہے. یہ پاپولیرٹی ان پاپولیرٹی میں بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. ہمیں یاد ہے کہ 3.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں ان کی سچویشن یہ تھی کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے دوست، مجھے ذاتی طور پر 2 سے 3 ایم پی ایز اور 1-2 ایم این ایز نے کہا کہ برائے مہربانی آپ کسی طرح سے ہماری مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کرا دیں، اگر ان سے نہیں ہو سکتی تو حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات کرا دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے نا اس کے اندر سوچنے کی بات جو ہے، جو ہم لوگوں کے سوچنے کی یا سنجیدہ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر 15-20 ہزار بندے کسی بھی طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ محبت میں نہیں آئے یا یہ پیسوں سے آئے، میں اس بحث میں نہیں آ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15-20 ہزار بندے لے کر کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی طرح سے اگر وفاق پہ چڑھائی کر دے اور پھر یہ کہے کہ وہ تمام تر جو قوانین ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے
کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیا جائے جس کے تحت بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ ڈیالہ جیل سے باہر نکلیں اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہو جائیں. تو پھر اگر یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے، 2014 سے شروع ہوا ہے، تو مت بھولیں کہ ہم جب یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ہوگا، اور پھر جب تحریک لبیک کا دھرنا آیا تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی. تو آئندہ بھی یہ ہر حکومت کے لیے یہ پرابلم رہے گی. مجھے مشرف صاحب کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں لیکن میں بڑا وائبرنٹ میڈیا چھوڑے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتا چلے گا اس ملک میں حکومت کر کے دکھائے کوئی اس میڈیا کی موجودگی میں. تو اسی طرح سے یہ جو طرز سیاست ہے یہ پرابلمٹک ہے، چاہے آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے معاملات کو کریں گے، اس طریقے سے چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے، تو پھر جو یہ بات شہزاد صاحب نے کہی نا، پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے.